آپ نے کہا کہ انہوں نے اچھا کیا، انہوں نے سینئر موسٹ کو شامل کر لیا. آپ کے خیال میں سینئر موسٹ کیا اس کمیٹی میں آئیں گے یا اپنے مزید تحفظات کا اظہار کریں گے، یا حکومت کی طرف سے کوئی ایسا اشارہ آئے گا کہ کیونکہ وہ آرڈیننس آ چکا ہے اور اس کے بعد چیف جسٹس کی سوابدید ہے کہ ایک جج اس کی مرضی کا، ان اے وے تو چیف جسٹس نے اپنا استحقاق استعمال کیا اور سینئر موسٹ کو ہی شامل کیا، وہ دونوں ججز کیا آئیں گے اب کمیٹی اجلاس میں بیٹھیں گے؟ بالکل بیٹھیں گے. اور میرا خیال ہے یہ جو بینچز بنے ہیں ان کی اگریمنٹ کے ساتھ بنے ہیں، اس کے بغیر تو یہ بن نہیں سکتے تھے. دیز آر ناٹ کانسٹیٹیوشنل بینچز، دیز آر. اور جسٹس منصور نے تو یہ کہا ہے نا کہ میں آرڈنری بینچز پبلک لیٹیگیشن کے اوپر بیٹھوں گا. یہ سیٹ کہ میں یہ سو کالڈ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں نہیں بیٹھوں گا. ابھی تک تو ان کی یہ پوزیشن ہے. پھر آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مجھے کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بیٹھیں، مگر آگے دیکھنا یہ ہے کہ کس قسم کے کیسز آتے ہیں، کتنے بینچز بنتے ہیں، ایک بنتا ہے، دو بنتے ہیں. ابھی تک کلیئر نہیں ہے اس چیز کا، اور کون اس کا ہیڈ ہوگا اٹس ناٹ کلیئر، بٹ ہو جائے گا ان دی نیکسٹ فیو ڈیز. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ سے استعفوں کی باتیں تھیں وہ تو ہوا ہو گئی، وہ ماضی کا قصہ ہو گئی، اور اب سبھی آن بورڈ ہوں گے جسٹس یحییٰ کے ساتھ. آئی تھنک سو. تو 8 بینچز بنائے گئے ہیں، ان کی اپڈیٹ یا اعلامیہ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا کہ یہ کس طریقے سے بنائے گئے ہیں، اور کیا ان 2 ججز نے بھی ساتھ شرکت کی ان بینچز میں، وہ شریک کار رہے، اس کی وضاحت کتنی ضروری ہے؟ میرے خیال آ جائے گی وضاحت. آپ فکر کیوں کر رہی ہیں؟ کلیئرٹی آ جائے گی، آہستہ آہستہ آئے گی، بیکاز بہت سے ایشوز ہیں اس وقت جو ان کلیئر ہیں. مگر میرا خیال ہے لا منسٹر، اٹارنی جنرل اور چیف جسٹس صاحب بیٹھ کے یہ سب کچھ طے کر لیں گے. آئی ڈونٹ فورسی اینی ایشوز. اچھا سٹ صاحب، جیسے آج ایک بڑا اچھا جیسچر گیا سبھی صوبوں کی طرف سے، پھر ہم نے ڈفرینٹ چیفز دیکھے، آرمی چیف دیکھے اس تقریب میں، کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ یحییٰ آفریدی جنہوں نے باقاعدہ سابق چیف جسٹس کے اعزاز میں ظہرانہ دیا مل کر سب ججز کے ساتھ، آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ان کی حلف برداری میں شریک ہو کر ایک اچھا میسج کنوے کرتے، اس کے بجائے ان کی لندن روانگی کی خبریں ہیں، اور وہاں جس تقریب میں انہیں مدعو کیا گیا ہے وہ 29 اکتوبر کو ہے، آج 26 اکتوبر ہے. چیف جسٹس انتظار کر سکتے تھے، سابقہ چیف جسٹس کر سکتے تھے. جیسے منصور علی شاہ صاحب خط نہ لکھتے اور چلے جاتے عمرہ کرنے کے لیے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے، مگر انہوں نے بھی خط لکھا اور پھر چلے گئے جس کی ضرورت نہیں تھی. اور قاضی صاحب بھی 2-3 دن پہلے چلے گئے، ٹھیک ہے، مگر کوئی حرج نہیں تھا اگر اٹینڈ کر لیتے. میرا خیال ہے وہ ہوا یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب بھی کنٹروورشل ہو چکے ہیں اور ناراض ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کنٹروورشل ہو چکے ہیں اور ناراض ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسی کوئی شرمندگی کا باعث نہ بن جائے، کہ کوئی بات نہ ایسی ہو جائے کہیں، تو بہتر یہی ہے کہ مبارک دے کے یا افریدی صاحب کو کہیں اور نکل جائے. تو آئی تھنک دے آر ٹرائنگ ٹو اوائڈ اینی ان پلیزنٹ سچویشن دیٹ مائٹ ارائز، بیکاز ڈونٹ فرگیٹ اس قسم کی جو گیدرنگ ہوتی ہے اس کے اندر اپوزیشن کے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو کوئی آپ کو پتہ ہے کتنی نفرت کے ساتھ پی ٹی آئی والے قاضی فائز عیسیٰ کی طرف دیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے ان آرڈر ٹو اوائڈ اینی ان پلیزنٹ انسیڈنٹ، اور انہوں نے سوچا کہ بس ٹھیک ہے، اب فارغ تو ہو ہی گئے ہیں، اب کیا جانا آنا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب وہ ان کا ریفرنس بھی تھا تو اس کے بعد بھی تھوڑی سی بدمزگی ہوئی وہاں وکلا حضرات. تو اس لیے آئی تھنک ہی از probably done it to avoid any unpleasantness. ٹھیک ہے. اچھا، تو جو وکلا کی جن کی آپ نے بات کی، تو اس طرح سے سینیورٹی پرنسپل کو فالو نہ کرنے اور امینڈمنٹس کرنے پر تو وکلا تنظیمیں اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں، اور باقاعدہ دھمکیاں بھی سامنے آئی کہ ہم ایک تحریک چلائیں گے. تو اب آپ کے خیال میں جسٹس یحییٰ آفریدی کے اس طرح سے چارج سنبھالنے اور سبھی دیگر ججز کو آن بورڈ لینے اور ان کی سینیورٹی کا احترام کرنے، اس کے بعد کیا اب بھی احتجاج کا ہے مارجن؟ ختم. یہ باتیں ساری ہوا ہو گئی. اچھا، تب اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تو ایک پریشر گروپ تھا نا، فیصلہ تبدیل وہ چاہتے تھے ایک قسم کا فیصلہ ہو، حامد خان صاحب اور اس قسم کے لوگ اس لیے دھمکیاں دے رہے تھے، گنڈا پور صاحب بھی. مگر اب جب ہو گیا اور باقی ججز نے تسلیم کر لیا، اور ایک جسے کہتے ہیں نا ایک فیت اکمپلی ہو گیا، اور ایک اچھا شخص بنا، یہ تو نہیں کوئی کنٹروورشل شخص بنا دیا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ جج بنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ سب اب فارغ ہو گئے ہیں، سارا وہ لڑائی جھگڑے جو تھے. آئی تھنک وی اسٹارٹنگ آن اے فریش پیج. اور اسی فریش پیج پہ آگے چل کے اگر ایک اور آئینی ترمیم آتی ہے سیٹھی صاحب تو کیا ہوگا؟ ہاں، اب میں سن رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کو، انہوں نے 2-3 باتیں کہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں.
ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ ایک اور ترمیم تو کم از کم آئے گی. نمبر 2 کہ کم از کم ملٹری کورٹس کے بارے میں پھر سوچا جائے گا. نمبر 3 ان کا اشارہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس ہونے چاہیے اسپیشلی وہ ان علاقوں میں جہاں ٹیررزم ہے, اور سیاستدانوں کے خلاف ملٹری کورٹس نہیں استعمال ہونے چاہیے, ٹیررسٹ کے خلاف ملٹری کورٹس ہونے چاہیے. یہی پرانا موقف تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان, تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو ڈیورنگ دی آپریشنز دیر ان وزیرستان, سوات وزیرستان, بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا تھا اور کیمپس میں رکھا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا پشاور ہائی کورٹ نے کافی اسٹرانگ آبجیکشن لیا تھا اور ان کو ریلیز کرنے کے آرڈرز دیے تھے. پھر یہ بھی ہوا کہ جن میں سے ان کو کورٹ مارشل کیا گیا اور ملٹری ٹرائلز ہوئے, انہوں نے بھی جا کے ہائی کورٹس کے اندر چیلنج کرنا شروع کر دیا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اسی پروسیس کو تکڑا کرنے کے لیے اب قانون بنایا جائے گا کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا ان اینی کورٹ. پہلے وہ چیلنج ہو گئے تھے اور جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو چھوڑنا بھی پڑا اور باقی جو ٹرائلز تھے وہ ان کو روکنا پڑا. بیکاز یہ جو ٹیررسٹ ہیں جو کہ ریاست کے خلاف not political terrorists but ideological terrorists like Taliban یا میرا خیال ہے کہ they might also use secessionists, ان کے بارے میں there will be a tough line. تو وہ ڈیفائن کر دیں گے کہ کون سے ایشوز ہیں جن کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا جا سکتا ہے and cannot be challenged in any court. اس قسم کا کوئی قانون لائیں گے, مگر they will assure the politicians and سیاسی جماعتیں, legitimate سیاسی جماعتیں جو بین نہیں ہوئی ہوئی for one reason or another, ان کی ٹرائلز جو ہیں ان کو ملٹری کورٹس میں نہیں لایا جائے گا. اور میرا خیال ہے میں نے یہ بھی سنا کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی بھی ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہوگی. جی انہوں نے کہا, میں نے یہ سنا ہے. اگر انہوں نے کہا ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہے کہ پہلی دفعہ ایسی بات ہوئی ہے. خواجہ آصف تو کچھ عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ہاں کیوں نہیں, اگر جرم ہے اور ہمارے پاس بہت سی ایویڈنس ہے تو ہم تو کریں گے, تو وہ تو دھمکیاں دے رہے تھے. مگر آج رانا صاحب نے کچھ اور بات کر دی ہے. میرا خیال ہے رانا صاحب نے جو بات کی ہے اس کا تعلق بشرا بی بی کی رہائی کے ساتھ ہے اور خان صاحب کے ساتھ جو لوگوں کو ملاقاتیں اجازت ہو گئی ہے, شاید کوئی بیہائنڈ دا سینز کچھ پیش قدمی ہو رہی ہے خان صاحب کو منانے کی کہ یار بس چھڑ پرے نہ لڑائی جھگڑے کر, کہ اپنی واری دی انتظار کر. ٹھیک ہے. تو سٹی صاحب آج وہ دن آ گیا کہ سپریم کورٹ میں ایک نیا سورج, ایک نیا عہد شروع ہو چکا ہے, نیا سورج طلوع ہو چکا ہے اور اس کے لیے حلف برداری کی تقریب ہوئی. اور جیسے کہ آپ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ وہ ججز جنہوں نے اوائڈ کیا فل کورٹ ریفرنس میں شرکت سے قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں دیا گیا, وہ آج موجود ہوں گے. تو حسب توقع اور جیسے آپ نے اشارہ کیا تھا وہ آج شریک ہوئے حلف برداری کی تقریب میں. اور اب جسٹس یحییٰ آفریدی اس حلف کے بعد سپریم کورٹ کے قاضی کی حیثیت سے اپنا چارج سنبھال چکے ہیں. آج انہوں نے جو احکامات جاری کیے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی جو تشکیل 9 کی وہ بھی دلچسپی کی حامل ہے. اس کے علاوہ انہوں نے فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا ہے, بہت سی اور میٹنگز بھی انہوں نے طلب کی ہیں, وہ اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہیں اور چاہیں گے کہ آپ اس پر بھی تجزیہ کریں. لیکن قابل غور بات یہ کہ تقریب حلف برداری میں آج مریم نواز صاحبہ شریک تھیں اور اس کے علاوہ کے پی کے وزیر اعلیٰ تھے جو باقاعدہ دھمکی دے چکے ہیں کہ آپ نے اگر سینیورٹی کا احترام نہ کیا اور سینئر موسٹ کو چیف جسٹس نہ بنایا تو ہم احتجاج کریں گے, دھاوا بول دیں گے, یہ وہ اس طرح کے بیانات ان کی طرف سے ابتدا میں دیکھنے میں آئے. لیکن آج جیسے آ کے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انہوں نے خیر سگالی کا پیغام جسٹس یحییٰ آفریدی کو دے دیا. آصف علی زرداری صاحب تھے جنہوں نے حلف لیا. اس کے علاوہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, فاروق ایچ نائک بھی ہمیں دکھائی دیے, فیصل کریم کنڈی بطور گورنر کے پی شریک تھے. اس کے علاوہ مختلف گورنرز تھے, وزرائے اعلیٰ تھے, بلوچستان کی بھی نمائندگی تھی, ایون کہ گلگت بلتستان کی بھی نمائندگی تھی. سب سے زیادہ جو چیز مسنگ فیل ہوئی, جو باعث حیرت تھی میرے لیے بھی اور جنہوں نے دیکھا سب نے یہ محسوس کیا, آرمی چیف بھی جس تقریب میں شریک ہوں, دیگر چیفز بھی شریک ہوں, وہاں وہ شخصیت جس کے سر صحرا باندھا جائے 26ویں آئینی ترمیم کا اور جس کی وجہ سے آج جسٹس یحییٰ آفریدی بنے ہیں بجائے سینئر موسٹ کے, بلاول بھٹو زرداری صاحب اس تقریب سے غیر حاضر تھے. صرف وہی نہیں, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جو آج کلچرل فیسٹیول کی تقریب میں کراچی میں تو موجود تھے لیکن اس تقریب میں وہ نہیں تھے. مجھے اس کی وجہ نہیں سمجھ آئی, کیا ان کی کوئی خاص مصروفیت تھی جس کی وجہ سے وہ اس تقریب میں نہیں آئے یا کچھ اور ہے؟ تھینک یو. میرا خیال ہے
اگر آپ ریکارڈ چیک کریں تو شاید سندھ گورنر بھی نہیں آئے تھے. جی 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 گورنر سندھ بھی نہیں آئے. سندھ کی صرف اور صرف اگر آپ آصف علی زرداری صاحب کو کہتے ہیں بطور پیپلز پارٹی کے نمائندگی کے طور پر صرف وہ ہمیں دکھائی دیے, وہ بھی صدر مملکت ہیں, حلف انہوں نے لینا تھا. بالکل صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے سندھ کی پارٹیسپیشن نہیں تھی. اور حالانکہ گورنر صاحب تو فیڈرل ایجنٹ ہوتے ہیں, مگر میرا خیال ہے انہیں بھی اشارہ یہی کیا گیا تھا کہ آپ بھی مت جائیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی ایک پیغام بلاول بھٹو صاحب اور پی 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 دے رہی ہے. اور وہ کیا پیغام ہے؟ وہ پیغام جسٹس افریدی کے لیے نہیں ہے, وہ پیغام حکومت کے لیے, نون لیگ کے لیے, اعظم طارق صاحب کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو کی طرف سے ایک پیغام ہے, نون لیگ کے لیے ہے, جسٹس افریدی کے لیے نہیں ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک تو بیان دیے تھے